أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو متصدعا من خشية الله سبحان الله سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيه. أحسن يا شيخ. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سبحان سبحان. ما شاء الله. سبحان الله عما يشركون. هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الله أكبر. الله ما شاء يسبح له ما في السماوات والأرض الله أكبر. وهو العزيز الحكيم.
صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. شاد رہیں، آباد رہیں وہ قلوب و اذہان، سلامت رہیں وہ بصارتیں، وہ سماعتیں، وہ دہن، وہ زبان جو ہمہ وقت ذکر الہی اور توصیف و ثنائے مصطفیٰ میں محو اور پرکیف رہتے ہیں. پر نور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے. ناظرین السلام علیکم. ایئر وی کیو ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن میں رحمت سحر کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کی نگری لاہور سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی. ناظرین رمضان المبارک کی ان پاکیزہ ساعتوں میں آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ شان خداوندی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی. معزز ناظرین، اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، اور حضرت انسان اس کے جملہ صفات کا مظہر ہے، اور جس قدر کسی انسان میں ان صفات کا اظہار زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قربت اس کی زیادہ ہوتی ہے. جتنے مقربین باری تعالیٰ ہیں ان سے اللہ کریم کی ان صفات کا اظہار کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے قرب کی خاطر اس کی عبادت کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، اور پھر استغراق کی کیفیت پر پہنچتا ہے تو اللہ کریم اپنی صفات کا ظہور خاص طور پر اس بندے کے اندر عطا فرما دیتا ہے. ناظرین، جہاں پر اللہ رب العزت کا انسان پر مہربان ہونا اس حوالے سے اللہ کی صفات کا انسان مظہر ہے، وہاں پر اللہ کی صفت وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور تکبر اس کی ذات ہے. میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اس بات کو ذہن میں لائے کہ جب اس نے دنیا داری کے اندر مینیجنگ کرنا ہوتی ہے، مینیجنگ پوائنٹ آف ویو سے اسے دو طرح کے ایٹیچیوڈ اپنانا پڑتے ہیں، دونوں بیہیویئر اڈاپٹ کرنا پڑتے ہیں. کبھی وہ نرم ہوتا ہے اور انکریجنگ سینٹینسز اس کے منہ سے ادا ہوتے ہیں، اور قابل ستائش جملے بولتا ہے وہ اجر کی صورت میں، اور کبھی اس کو سخت ہونا پڑتا ہے. یہ جو سٹرکٹ بیہیویئر ہے یہ بھی مینجمنٹ کا ایک تقاضا ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ کی ساری کائناتوں کے اندر یہی نظام کار فرما ہے. جہاں اللہ کریم رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہاں وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. اور جو شان کبریائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے یہ صرف اسی کو روا ہے. انسان کبھی کسی بندے کے لیے برہم ہو جاتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے اسے رحم کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے پر رحم کیا جائے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی. ڈر اس کی دیر گیری سے ہے، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. میں آج کے موضوع کے حوالے سے صرف ایک چھوٹی سی حدیث پاک آپ سن لیں، پھر میں مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا لباس ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک بھی میری صفت کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی تکبر کرے گا اور نحوت و بڑائی کا اظہار کرے گا، میں اسے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ ناظرین، آج بڑا خوبصورت موضوع ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے ایسے موضوعات کو سن کر۔ اس پر انشاءاللہ تعالی آپ اظہار خیال سنیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کی اس خوبصورت نشست کا آغاز فرمایا دنیا اسلام کے ایک بہت بڑے قاری قرآن جو مقامات قرات کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ قاری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی ٹرانسمیشن کو اوپن کیا۔ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ آغاز رمضان سے جو علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ARV ٹیلی ویژن کا ایک بڑا معروف چہرہ ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ علمی شخصیت ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں اور استاذ العلماء ہیں۔ بہت سارے اعزاز ہیں آپ کے پاس۔ میری مراد جناب محترم علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک علمی، روحانی اور فکری شخصیت، بات سند کے ساتھ کرتے ہیں، اسٹرانگ استدلال ہوتا ہے ان کی گفتگو میں، خوبصورت انداز تکلم ہے اور سہل انداز میں سند کے ساتھ بات کرنے والی شخصیت، اور ARV ٹیلی ویژن کا معروف چہرہ جناب محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے نگر سے اور فیض فرید سے مزین آواز۔ اور میں نے آج ان سے کہا کہ میں آپ کو کوئل فرید کہوں گا، آواز ان کی کوئل جیسی ہے، خوبصورت انداز ہوتا ہے ان کا نعت پڑھنے کا۔ دنیا بھر میں عقل اسلام کی نعت کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ نعت خان جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہربانی جناب۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کے یہ خوشبخت نوجوان منور حسین، بابر علی، عمر فرید اور ذیشان فرید۔ ناظرین، موضوع پر گفتگو سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں بہت سارے کویسچن رکھوں گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا رحمت سحر میں، اور آج کی اس خوبصورت نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ نعت خان جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی۔ جی، حمد باری تعالیٰ سے آپ آغاز فرمائیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو،
لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ناظرین آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اللہ اکبر۔ سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں جناب محترم مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ آج کا یہ بہت خوبصورت موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے اپنے موتی عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی شانوں میں اکبر ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، بے شک، کوئی اس کا ہم سر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ اور کبریائی صرف اسی کو سزاوار ہے، ہاں، کسی اور کو مخلوق میں سے کبریائی تکبر کرنا یہ ہرگز اس کو سزاوار نہیں ہے۔ جو حدیث شریف جس کا آپ نے ریفرنس دیا، حدیث قدسی، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی میری ردا ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ یہ دو چادریں جو لباس میں اصل جس طرح آپ میدان عرفات میں دیکھتے ہیں دو چادریں، ایک اوپر ہوتی ہے اور ایک نیچے، تو یہ مین لباس ہے، دو چادریں، اللہ تو اوپر والی کو ردا کہا جاتا ہے اور نیچے والی کو ازار کہا جاتا ہے۔ جی، تو اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی وہ میری ازار ہے اور عظمت میری ردا ہے، اللہ یہ لباس میرا ہے، سبحان اللہ یعنی یہ لباس اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر تو آپ کوئی کسی کا لباس اگر اتارنے کی کوشش کرے جا تو اگر کوئی بندہ تکبر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لباس پر ہاتھ ڈال رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَقَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، جو تکبر کرتا ہے میں اس کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو بیان خود اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے بھی اپنے کلام مجید میں جا بجا فرمایا اور بیان کرنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسا وصف ہے اس کا، ایسی صفت ہے۔ ایک قاری صاحب نے سورہ حشر کی جو آخری آیات تلاوت کی ہیں اس میں یہی الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المتکبر، آپ گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں ہمارے ناظرین کہ یہ المتکبر سے پہلے جو صفات ہیں ان میں سے ہر ایک المتکبر کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ متکبر کیوں ہے اور کبریائی صرف اس کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے، ہاں ہاں، کیونکہ وہ قدوس ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کیونکہ وہ سلامتیاں دینے والا ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ مہیمن نگہبان ہے، العزیز وہ غالب ہے، وہ جبار قوت اور قدرتوں والا ہے۔
لہذا المتکبر کبریائی اسی کو سزاوار ہے۔ اللہ اور پھر سورہ مزمل میں اپنے محبوب کے توسط سے محبوب کو اولاً حکم اور پھر پوری امت کو حکم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ محبوب اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ محبوب اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کیا کریں۔ اور ایک حدیث شریف اس پر ختم کرتا ہوں، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھے اور وہ 3 مرتبہ یہ پڑھے بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ماشاء اللہ، اور پھر ماشاء اللہ۔ 3 مرتبہ سورہ حشر کی یہی آخری 3 آیات پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو مامور فرما ماشاء دیتا اللہ، ہے ماشاء اللہ۔ کہ شام تک اس کے لیے دعا کرنی اللہ ہے، اکبر، اللہ اور اگر شام کو پڑھے تو پھر صبح تک اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ کی شان کبریائی کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو محترم علامہ مفتی طاہر تبسم صاحب کی۔ قبلہ مجددی صاحب، اسی کویسچن کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ تکبر کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں عام طور پہ اس کا مفہوم نیگیٹو لیا جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ تکبر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ ذرا اس حوالے سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا کمال ہے کبریائی، اللہ اکبر، اللہ کمال ہے۔ کی ذات کا کمال کمال ہے۔ ہے کبریائی۔ جی جب ایسی ذات کوئی اور ہے نہیں تو کبریائی بھی کسی اور ذات کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، آپ کو دنیا میں جہاں کہیں تکبر نظر آتا ہے نا، وہ اصل میں جھوٹ ہے۔ وہ جھوٹ ہے۔ وہ جو شخص بھی تکبر کا اظہار کر رہا ہے نا، وہ اپنے اوپر جھوٹ موٹ تکبر کی چادر اوڑھنے کی کوشش کر رہا، جی جی، حالانکہ وہ ذات کبریا کی ردا اور اس کا لباس اور اس کی چادر ہے۔ اللہ اکبر، تو بے شک، خالق کا لباس مخلوق پر کیسے فٹ آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، تو مخلوق جب ایسی کوشش کرتی ہے تو اصل میں وہ ناجائز تجاوز ہے۔ بے شک، بے شک، اس لیے مخلوق کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی صورت بھی اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، رب کریم نے اس کو تکبر فرمایا، ابا واستکبر کان من الکافرین۔ اللہ اکبر، اب کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کچھ کرنے کا اور آپ نہیں کر رہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ اللہ اکبر کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ، بے شک وہ زبان سے اللہ اکبر جتنی بار مرضی کہتے جائیں۔ جی جی، جو مخلوق بھی اپنی ذات میں انفرادی یا اجتماعی سطح پر اللہ جو اکبر ہے اور کبریائی جس کی صفت اور جس کا کمال ہے، جی، اور زمین و آسمان میں کبریائی اسی کی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پوری کائنات میں اگر بڑائی اور کبریائی کہیں اپنی حقیقی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہے جی جی، تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ، اس کی بارگاہ ہے۔ مخلوق جو ہے نا، اور انسان خاص طور پہ، ذرا اس کی اصل پہ جائیے جی، کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ ناچیز سے بنایا، تو اس کو تکبر زیب دیتا، تکبر کس چیز کا؟ اللہ اس کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا، اور تکبر جو ہے اس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتا ٹیکنیکلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرعون کی 400 سال عمر تھی، نہ اسے پتا تھا سر درد کیا ہوتا ہے، نہ اسے پتا تھا بھوک کیا ہوتی ہے۔ جی، آپ فرماتے تھے اگر کل زندگی میں اسے ایک فاقہ آ جاتا نا
تو وہ کبھی تکبر نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ خالی پیٹ والا بندہ تکبر نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ۔ بھوک روزے والا، فاقے والا، زہد والا، ریاضت والا اور بندگی والا اور عبدیت والا بندہ، اس کے اندر تکبر نہیں آ سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اہل تصوف کا یہ تو تسلسل کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے۔ بالکل، یہ اسی لیے ہے۔ ریاضت و مجاہدے سے جب تک آپ نہیں گزریں گے اور خود کو نہیں گزاریں گے، آپ کو اپنی اوقات اور اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اصل میں یہ ہے، مخلوق جب بھی تکبر کر رہی ہے، جہاں بھی کر رہی ہے، جتنا اور جیسا کر رہی ہے، وہ اپنی اصل اور حقیقت سے اس وقت دور ہے۔ دور ہے۔ جو ہی وہ اپنی اصل پہ، اپنی حقیقت پہ آتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی تکبر میرے لیے بنا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ میں غلط کر رہا ہوں اور اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی، اور علامہ مجددی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے اس میں بہت سارے سبق تھے۔ اس پر مزید ہم گفتگو لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو رحمت سحر میں، اور رمضان المبارک کی یہ پاکیزہ مقدس گھڑیاں ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی۔ جناب محترم طاہر تبسم صاحب، مفتی صاحب، بندہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لیتا ہے، میڈیم کے ساتھ کوئی بات سمجھ آتی ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، درمیان میں ایئر کا میڈیم ہے، تب میری بات آپ تک پہنچتی ہے، ویکیوم ہو جائے تو نہیں پہنچتی، کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ دولت مند ہے، وہ بڑا ہے، کوئی علم والا ہے، وہ بڑا ہے، اور کسی کے پاس کچھ سٹیٹس، وہ بڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کے حوالے سے میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں، جب اس کی شان کبریائی کی بات کریں گے، تو پھر کس میڈیم کے حوالے سے، چونکہ انسانی عقل ہے، عقل کو تو سہارا چاہیے، اس حوالے سے آپ بیان شاہی صاحب بڑا سمپل جواب ہے اس کا کہ دولت والا بڑا نہیں ہے، دولت عطا کرنے والا بڑا۔ بے شک، بلا شبہ۔ بندہ ذرا سوچے تو صحیح ایک لمحے کے لیے کہ بڑے بڑے دولت مند ہیں، لیکن یہ دولت کی چھاؤں ایسے ڈھلتی ہے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ بہت سارے اپنی جوانی کے اندر وہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید زمین میں زلزلہ آ گیا ہے، اگلے ہی لمحے وہ سہارے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اللہ، چند دن پہلے نظروں سے ایک تصویر گزری تھی، ایک بندہ مکے لہرا لہرا کے کہا کرتا تھا، تو آپ اس کی تصویر دیکھ کے بھی اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو قدم قدم پر، ہر قدم پر ہماری عاجزی، انکساری، بے بسی، بے کسی، کمزوری، اس کے بھی دلائل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعلان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے جو بھی بیان کیا کہ جس حالت پر وہ پہنچتا ہے وہاں سے بھی اللہ کی کبریائی کا اظہار جی بے شک، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ، وہ اپنی تخلیق پہ ہی غور کر لے کہ وہ بنا کس سے ہے، پھر کس بیس پر تکبر کرتا ہے، کیا چیز ہے تکبر والی۔ یا تو یہ کہے نا کہ کوئی یہاں سدا رہے گا، اگر ایسا کوئی بندہ ہے۔ اللہ، حضرت نے بڑی مثال دی تھی نا فرعون کی، حضرت بایزید بستامی کے حوالے سے، تو دیکھیں اس کو فاقہ نہیں آیا، اس کو بھوک کیا جو ہے یہ دقت نہیں اٹھانی پڑی، لیکن موت اس کو بھی آئی۔ لہذا متکبر تو وہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور واسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ بنائی ہوئی کائنات ہے، اس کی مخلوقات ہیں، اس کی ایک ایک مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان اور اظہار فرماتی ہے۔ اب جو اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق بظاہر جو مچھر ہے، مکھی ہے، آج کی جدید دنیا اور سائنس اپنی اتنی ترقی کے باوجود اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کی حقیقت کو کہ اس کے اندر کیسے اجزاء ہیں، کتنا کچھ ہے، یہ کیسے کھاتی ہے، کیسے پیتی ہے، ریسرچ اپنی ایک لیمیٹڈ جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور پھر قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اگر مکھی کا ایک پر بھی ٹوٹ جائے تو پوری دنیا مل کے اسے بنا نہیں سکتی ہے، تو پھر تکبر کس بات کا؟ تو متکبر تو وہی ہو سکتا ہے جو صرف مکھی اور مچھر کا نہیں ہے،
جو سدرۃ المنتہا کا بھی خالق ہے، لوح و قلم کا بھی خالق ہے، جنت و دوزخ کا بھی خالق ہے، کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، کیا خوبصورت لیسن ہے مفتی صاحب کے گفتگو کے اندر۔ انسان سمجھے تو کس بات پر اتراتا ہے، کس بات پر انا پرستی کرتا ہے۔ میں اسی کویسچن کے حوالے سے محترم مجددی صاحب، میں اسپیسیفکلی جب کسی بندے کے پاس علم آتا ہے، علمی طور پہ کوئی بندہ سٹرونگ ہوتا ہے، وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتا، اس کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، وہ دیکھتا کسی اور سٹائل کے ساتھ ہے۔ حالانکہ تکبر تو فقط اللہ کی ذات کے لیے ہے فقط۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھنے میں، چونکہ جتنا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جتنی یہ ڈگریز، مختلف جو سورسز آف نالج ہیں، میڈیکل ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس، عقل تیز ہو رہی ہے اور کسی کو بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نشائی صاحب علم، ایک ہوتی ہے انفارمیشن یا معلومات یا کوالیفیکیشن، اس میں بڑا فرق ہے۔ آج لوگ اس کا فرق نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، ہاں، ضروری نہیں کہ ہر کوالیفائڈ آدمی صاحب علم بھی ہو۔ جی، کیا بات ہے۔ کوالیفیکیشن اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ وہ علم جو رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا، واحد وہ نعمت ہے اللہ جس میں اضافے کی حضور نے دعا کی ہے اور اللہ نے کروائی ہے، کیا کہ قُل رب زدنی علما، اللہ اے حبیب کہیے مجھ سے مانگیے ہاں، کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پہ بھی چلا جائے تو اس میں اضافے کی گنجائش رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب اس سے نیچے کا آدمی تکبر کہاں کر سکتا ہے؟ ہاں، جب اس ذات پاک نے جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے اور جس اللہ پہ اکبر۔ رب کریم نے اپنے سارے خزانے اپنی نعمتوں کے لٹائے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہاں، ہاں، اللہ اکبر، حبیب تجھ پہ نعمتیں ختم کر دیں لٹا کے ہم نے، اللہ اور اس محبوب نے تواضع، عاجزی اور ابدیت کو معراج بخشی۔ ہاں، ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مخلوق کی سطح پہ جب آپ آتے ہیں نا نشائی صاحب، آج یہ اس پروگرام کی برکت سے لنگر بزرگوں کا جائے، مخلوق تک پہنچے۔ جی جی، مخلوق کی بڑائی تکبر میں نہیں ہے، تواضع اور عاجزی اور جھکنے توازو میں۔ میں ہے۔ واہ واہ جی، واہ واہ واہ، کیا اور رب کریم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اللہ اکبر، جب تو میرے لیے جھکے گا نا پھر میں تجھے اٹھاؤں گا، اللہ اللہ اکبر، واہ، اور جسے وہ اٹھاتے ہیں نا پھر اسے کوئی ماں کا لال گرا نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، تو وہاں آ کے جو آپ نے علم کی بات کی ہے، علم وہ صفت ہے کہ جب خاک میں آ جائے نا تو اللہ نور کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ ہاں، ہاں، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے۔ اچھا، جب علم وہ صفت ہے، جی، اس لیے جی، کہتے جی۔ ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی نزاکت آ ہی جاتی۔ جاتی ہے۔ تو ایک تو آدم کے بیٹے کو جاہل نہیں ہونا چاہیے، اللہ اکبر، جو آدم زاد ہے نا، اسے جاہل نہیں ان ہونا۔ پڑھ ہو جائے جاہل نہ ہو۔ کیا کہنا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا کہنا، بہت خوبصورت بات۔ بابا فرید واہ، واہ، شکر کا لنگر پیش واہ کرو۔ واہ واہ واہ، ان پڑھ ہو جائے صوفیوں کی بات جاہل ہے۔ نہ ہو۔ جاہل نہ ہو۔ واہ واہ ابو جہل سب سے کوالیفائڈ آدمی تھا عرب کا، واہ واہ، لیکن زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل، جاہل بھی نہیں، جہالت کا منبع۔ یعنی اگر علم ہوتا ہے ظاہری طور پر تو پھر کیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے؟ وہ کوالیفیکیشن آ گئی نا اس کے اندر، کوالیفیکیشن آ گئی، مہارت آ گئی، اس نے سمجھا میرے اندر علم آ گیا ہے۔ اللہ، جس کے ذریعے حقیقت ایک کشف علم نہ نہ ہو، سکے، میں ابھی بتا رہا ہوں، آخری جملہ میرا یہی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ماشاء اللہ، آدم کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے، اور اپنی صفت کے زیور سے مزین کر کے اپنے اس بندے کو، خاکی کو، نوریوں سے کہا اب جھک جاؤ اس کے آگے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اکبر، اللہ، ابو جہل جو تھا وہ ظلمت کو نور سمجھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ تکبر کرتا کیا ہے نشائی صاحب؟ تکبر باطنی رذائل میں سب سے بدترین خصلت ہے، اور اس کا شدید ترین سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کے سامنے والضحیٰ کا جلوہ بھی اور سراج منیر بھی نبوت و رسالت کا جلوہ فروز ہو تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ جب اس کی ایک تجلی حق کی پڑ جائے تو آپ حبشے کے سیاہ فام بلال بھی ہوں ہاں ہاں، تو آپ کو مصطفیٰ کا غلام بھی بناتے ہیں اور کعبے کی چھت پہ بھی چڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، میں اس حوالے سے ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی کہ علم نافع، اس پر میں کویسچن لوں گا اور اس پر مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن
ایک خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں محترم الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب سے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، سناتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے۔ اللہ اکبر، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، اللہ اکبر، اکھیاں نال منہ نوں دھو لینا، تیری یاداں دی خوشبو لینا، جدوں یاد مدینہ آندا ہے میں نکرے بہ کے رو لینا۔ مدینہ پاک سے محبت کرنے والوں سے پوچھیں کبھی اس بات کے حوالے سے، اللہ کریم آپ کو مدینہ پاک لے جائے۔ مختصر سا وقفہ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا رحمت سحر میں، اور ایئر وے کی ٹیلی ویژن کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن، رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں، یہ پاکیزہ گھڑیاں، اور جس میں آج ہمارا بڑا خوبصورت موضوع ہے جو ہمیں انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو سننے کے بعد لے کے جائے گا عاجزی کی طرف، ہم اس والے بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ مفتی طاہر تبسم صاحب قبلہ، یہ جو ہم 5 وقت جب اذان ہوتی ہے تب اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، اللہ اکبر، اچھا اس حوالے سے یہ اللہ اکبر اذان کے دوران یہ کس بات کا اعلان ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی میں کویسچن ایڈ کر دوں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، آج کل یہ وبا نے گھیرا ہوا ہے کرونا، تو پچھلے سال لوگوں نے ریگولر ٹیلی ویژن پر اذانیں دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر زیادہ بارش برسنا شروع ہو جائے، وہ مصیبت آ جائے تب اللہ اکبر، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے بیان کروں۔ شاہد صاحب، بالآخر انسان بے بسی اور بے کسی میں کسی مسیحا کو پکارتا ہے، اللہ اکبر، اسی کو جہاں سے یہ توقع اور امید اور بلکہ یقین کامل ہو کہ فریاد رسی ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم دیکھیں نا، دنیا کے اندر بندہ سب سے زیادہ اپنے اوپر رحم کرنے والی ذات ماں کو سمجھتا ہے، تو جب اس کو ٹھوکر لگے، تکلیف پہنچے تو وہ ماں کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جہاں ماں کی ساری رحمت اور ترحم کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے میرے رب کی رحمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر ظاہر بات ہے، تو اذان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، اظہار ہے، یہ ترانہ پوری کائنات میں گونجتا ہے، اور پھر اس پر لبیک کہتے ہوئے جب عملاً ہم سر سجدے میں رکھتے ہیں، اپنا ماتھا رگڑتے ہیں، جبین نیاز خم کرتے ہیں، تو قول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں عاجز ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ اور دیکھیے جو بات چل رہی ہے کہ اگر کسی کو کسی بات پر، کسی کوالٹی اور خوبی پر تکبر سزاوار ہوتا، جائز ہوتا، تو کائنات میں سب سے زیادہ شانیں تو آمنہ کے لال کو ملی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتوں کا عالم تو یہ ہے کہ اشارہ فرمائیں تو سورج پلٹ آئے، سبحان اللہ، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، درخت چل کے آ جائیں، پتھر درود و سلام پڑھیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچا ہوا ہو، اور فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی ہیں۔ لیکن جب آقا علیہ السلام اپنی شانوں کا اظہار فرماتے تھے نا، جامع ترمذی کی وہ معروف جو روایت ہے بڑی مفصل، تو ہر شان کے ساتھ آقا فرماتے تھے لا فخر، یہ ہے ہمارے لیے سبق، یہ ہمارا فخر کس بات کا؟ تھوڑی سی اگر کسی کو
علم کی خیرات مل جائے، تھوڑا سا حسن مل جائے، تھوڑا سا مال مل جائے، تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑا سا اختیار مل جائے، تھوڑا سا اقتدار مل جائے جی 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 تو وہ فرعون اور نمرود بن جائے؟ ماشاءاللہ. نہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ وآدم ومن دونہ تحت لواء ولا فخر اللہ وانا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر وانا اول من یحرک ہلاک الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنی ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر اللہ وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر. فرمایا کائنات میں ابتدائی آفرینے سے لے کر صبح قیامت تک اولین و آخرین میں سب سے بڑھ کر اللہ نے عزت مجھے بخشی ہے، لیکن پھر بھی میں فخر نہیں کرتا، عاجزی کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین اللہ اکبر، اپنی زبان سے کلمات ادا کرتے رہا کریں. اللہ اکبر. اور دیکھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور آپ جھک جاتے ہیں. تقاضا یہی ہے، اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے کہ آپ عاجز ہو جائیں. محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب بلندی پر چڑھتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں. جانور ذبح کرتے وقت اللہ اکبر. مجاہدین جب نعرہ لگاتے ہیں میدان جنگ کے اندر اللہ اکبر. یہ کس بات کا اعتراف ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا جو سب سے بڑا ٹیکسچول اظہار ہمارے پاس ہے نا جی، وہ ہے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. بہت آپ دیکھیے یہ لفظ آئے کہاں سے ہیں؟ جی یہ اتنے بڑے لفظ انسان کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتے تھے. اللہ یہ اللہ نے خود نازل فرمائے، وحی کی صورت میں بھیجے، خواب میں دکھائے گئے، سنائے گئے فرشتے کے ذریعے. اللہ اللہ اکبر. یہ ترانہ جس زبان پہ سجنا تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی سید المؤذنین کی زبان پر، اللہ ان کو دکھایا گیا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو دکھایا گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سنایا گیا. اور پھر جب وہ خواب میں دیکھ کے آئے اور آقا کریم علیہ السلام کو پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ بلال کو سکھا دو، کیونکہ یہ اللہ نے بھیجا. نماز کا طریقہ مشورہ چل رہا تھا نا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، تو رب کریم نے خود عطا فرمائے یہ کلمات کہ یہ تم نے دہرانے ہیں. اللہ اکبر. اپنی حمد بھی اس خالق کائنات جل مجد الکریم نے خود ہمیں ریڈی میڈ دی ہے، خود کر کے دی ہے، کیونکہ اس کی حمد اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ. اور اس کی تکبیر بھی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کی اصل تکبیر وہ ہے جو اس نے خود کہی ہے، اللہ اکبر. اللہ خود کہتا ہے اللہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ بھی اکبر، اس کا ذکر بھی اکبر. اب کیا اس کا انعام اور الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے نشائی صاحب؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذکر. اب اگر کسی نے بڑا ہونا ہے جی اور حقیقت میں بڑا بننا ہے تو اس کی بڑائی اور کبریائی میں لگ جائے، اس کی خدمت میں عبدیت میں لگ جائے، اس کا مملوک بن جائے، اس کا عبد بن جائے، جھک جائے اس کے اللہ آگے، اکبر اللہ اکبر. تو اس کو بڑائی ملتی جائے گی. مخلوق میں یہ المتکبر کے آئینے میں جب مخلوق جھانکتی ہے نا تو وہ دیکھتی ہے کہ میری بڑائی تکبر میں نہیں ہے، میری بڑائی المتکبر کی چوکھٹ پہ جھک جانے میں ہے. کیا بات ہے، اللہ کیا اکبر. بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو سجدہ دیا گیا ہے، سجدہ جی قرآن کہتا ہے واسجد واقترب، سب سے بڑھ کے، اور اس پہ سجدہ ہے، ہاں اس پہ اس سجدہ. آیت پہ بھی سجدہ ہے. یہ آیت سجدہ ہے، جس نے پڑھ لی سن لی وہ سجدے میں پڑ جائے، اشارتاً پڑھے کنایتاً پڑھے، بعد میں پھر مصلی پہ جا کے پورا سجدہ ادا کرے. اب جس نے سن لیا، جس نے پڑھ لیا، اس پہ ڈیو ہو گیا کہ وہ گھر جا کے سجدہ کرے یا اٹھ کے سجدہ کرے. سب سے بڑھ کے میرا قرب بندے کو کہاں حاصل ہوتا ہے؟ جب اپنی جبین نیاز لے کے فرش خاکی پہ رکھ کے میرے آگے، ماشاءاللہ جو اس کے وجود کا سب سے معزز ترین حصہ ہے، اس کو رکھ، اور ساتھ کہتا ہے زبان سے اللہ اکبر. تکبیر کا معنی نشائی صاحب علماء نے لکھا ہے تعظیم، اللہ اکبر. اور عبادت کہتے ہیں تذلل اور انکسار کی آخری حد کو. اللہ اکبر. تو جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ماشاءاللہ، انکساری اور پستی کے انتہا کو جاتا ہے تو خالق کی نظر میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر.
آپ سوچئے سبحان اللہ سبحان ہم اللہ کو کتنا ہی بڑا سمجھ لیں، کتنا ہی بڑا مان لیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں ہاں کچھ بھی نہیں ہونا، اس نے وہی رہنا ہے جو وہ ہے۔ جی 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 لیکن اگر اس کی نظر میں ہم کچھ ہو جائیں ہاں 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 واہ 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 کیا بات سبحان اللہ تو سبحان ہم اللہ سے ہمارا زندگی کا اس سے بڑا کوئی اعزاز اور کوئی حاصل نہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، اگر اس کی نظر میں کچھ ہونا ہے تو پھر اس کی کبریائی کو کیا مانیں۔ کہنے۔ کیا بات ہے، بہت ناظرین بڑی خوبصورت بات کہ جب ہم اللہ اکبر کی کلمات ادا کرتے ہیں اور اس کا وظیفہ کرتے ہیں اللہ اکبر، تو دیکھیں صلے میں ہم اللہ کو اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم ہمیں بلند کر دیتا ہے، ہماری عزت بڑھاتا ہے، ہمارا مقام و مرتبہ سوسائٹی میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کا وظیفہ کرتے رہا کریں۔ آج کا بڑا خوبصورت یہ موضوع ہے۔ بڑھتے ہیں محترم الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب کی طرف۔ جی کیا پیش فرما رہے ہیں؟ ناز شریف ایک ادیب رائے پوری صاحب کی۔ اللہ اکبر۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرا وصف بیان کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امین کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، ہاں تیرے ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پہ قربان، آقا تیرے
ہے تو آئی یا محمد نور مجسم یا محمد نور یا محمد نور مجسم. سبحان اللہ، حسین خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز. سلامت رہیں شہباز بھائی. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے یہاں پر. آپ درود و سلام اپنے لبوں پر جاری رکھیں، ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا رحمت سحر میں ARVK ٹیلی ویژن کی یہ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن اور یہ پاکیزہ گھڑیاں اور آقا الاسلام کی محبت سے لبریز یہ گھڑیاں آپ حضور کی نعتیں میں سن رہے ہیں، اور اللہ کی شان کبریائی خوبصورت موضوع کے حوالے سے اور خوبصورت آپ موتی اپنے دامن میں اتار رہے ہیں. اللہ کریم ہمارے علماء کو سلامت رکھے. قبلہ مفتی صاحب، انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، کسی مقام پر بھی پہنچ جائے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی پروجیکشن کی، اور اسی طرح کوئی نہ کوئی اس کا استاذ بھی ہوتا ہے. اب جب ہم اللہ کی شان کبریائی کے حوالے سے بیان کریں، اللہ تو پاک ہے ان ذریعوں سے، ان واسطوں سے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا فرمائیں؟ اسی لیے تو انسان کو تکبر جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی استاد ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. تو علم جو ہے نا، یہ پہلے بھی گفتگو ہوئی اور آپ نے سوال کیا تھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ علم تکبر کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے نا. حالانکہ جس کو علم نافع ملتا ہے اور علم کا نور ملتا ہے اور علم حقیقی ملتا ہے، اس میں علم سے عاجزی آتی ہے جی. علم عاجزی سکھاتا ہے. یعنی یہاں سے ایک فارمولا ڈرائیو کر رہے ہیں یہ کہ وہ نافع نہیں ہے. یہ آپ اس کو اس سے فرق کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم جو ہے، اس سے جو آپ کا سوال تھا، تکبر تو وہ کرے کہ پوری کائنات کو وہ دیکھ لے اور اس کی نگاہوں کے سامنے، اور اس سے بڑا عالم کوئی نہ ہو تو پھر اپنے علم پر غرور کرے تکبر. جی جی. اب کائنات میں اگر مخلوقات میں دیکھیں تو ایسی ہستی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن سے بڑا کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے. اور پھر ان سے بڑا علم، جس کے پاس زیادہ علم ہے، جو علیم ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس کی ایک میں بلا تشبیہ و مثال ایک بات تفسیر جلالین شریف کے اندر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ نا، وہ حضرت خضر کے پاس گئے تو اس کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے. آپ نے واز فرمایا اور بڑا رکت آمیز واز تھا. ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل میں خوف خدا کا سمندر موج زن تھا. آہو بکا کی کیفیت تھی، مجمع پر گریا اور حال پڑے ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واز کر کے آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے نا، تو کسی نے ساتھ میں دست بوسی کرتے ہیں، لوگ ملتے ہیں تو ملے اور پوچھا جی حضور اس وقت سب سے بڑا عالم کائنات میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں. پیغمبر کی زبان سے آنا نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھجوایا. اللہ اکبر. بھجوایا اور وہاں بھجوا کے یہ کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. علم کی ایک ڈائمنشن وہ ہے جو ہم نے اس اپنے بندے کو عطا کر رکھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تبارک فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک سے بڑا عالم ہے، لہذا تکبر نہیں. اور کائنات میں تکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ علم کے خزانے عطا فرمانے والا وہی ہے. مفتی صاحب سلامت رہیں. کیا خوبصورت اظہار تکلم ہے. محترم علامہ مجددی صاحب، نماز عیدین میں، نماز جنازہ میں خصوصی طور پر اللہ کریم کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اس کا اظہار ہم کرتے ہیں. آپ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں مسلمانوں کے سیلیبریشن کا جو سٹائل ہے اور اس کی جو اوپننگ ہے، اس کے لیے بھی اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر. بہت خوب. نماز کا افتتاح ہے نا، اللہ اکبر. رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر، اٹھنا ہے اللہ اکبر، سجدے میں جانا ہے اللہ. کیا مطلب ہے اس تکبیر کے ترانے کا؟ مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ جو یہ نعرہ لگاتا ہے اور اس پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی نظر میں اللہ سے بڑا نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہوگا.
یہ قولی طور پہ بھی تکبیر لگا رہا ہے، یہ فعلی طور پہ بھی تکبیر کا نعرہ بلند کر رہا ہے، اور یہ اعتقادی طور پر بھی تکبیر کا قائل ہے جی اللہ کی کبریائی کا۔ اور نشائی صاحب جنازے میں آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو صاحب جا رہے ہیں جی یہ اللہ کے ماننے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ گواہی دے رہے جی۔ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز عیدین میں آپ زینت دے رہے ہوتے ہیں اپنی نماز کو، کیونکہ موقع ہے سیلیبریشن کا سالانہ بیسس پہ، اس لیے اس میں 6 تکبیریں ایکسٹرا اور ایڈیشنل ہیں، بڑھا دی گئی ہیں، بلکہ گھر سے چلتے ہوئے بھی اللہ اور وہ اکبر، آنے اللہ جانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ وہ سلطان العارفین فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا ہاں، تے دل دا پڑھدا کوئی، ایک کلمہ مینوں پیر پڑھایا تے میں سدا سہاگن ہوئی۔ تو وہ تکبیر صرف زبانی نہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ اس تکبیر کا معنی کیا ہے، سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ حج پہ حاجی صاحب گئے نا، حضور داتا صاحب نے لکھا ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے آ کے ملے تو انہوں نے کہا جی پھر مینا میں کیا کیا؟ ان کا جی وہاں دمبا ذبح کیا، تکبیر پڑھی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا اپنی خواہشات نفس پہ بھی تکبیر کی چھری پھیری تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ اللہ اکبر، تو قرآن کہتے ہیں افرائیت اصل من کام کرنے اتخذ والا ہی۔ الہہ ہوا، اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ زبان سے عبد الرحمن بنے ہوں، عبد الرحیم بنے ہوں، عبد الرزاق بنے ہوں، لیکن عملاً آپ عبد الدرہم والدینار ہوں، یا عبد الاقتدار ہوں، اللہ اکبر، یا عبد النفس ہوں، اپنی خواہشات۔ تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز آپ کی نظر میں بڑی نہ ہو، اور جو چیز اللہ اور اس کے حکم سے ٹکرا جائے آپ اسے ٹھکرانے کی قوت رکھتے اللہ ہو، اکبر، یہ ہے کبریائی پر ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور عجز والے بن جائیں، تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ ناظرین، رحمت سحر کے یہ اختتامی لمحات ہیں، میں بار دیگر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ٹرانسمیشنز کنٹینیو رہیں گی، حضور فیض عالم کے نگر لاہور سے کنٹینیو ہوں گی۔ جناب محترم رئیس احمد صاحب حضور عبداللہ شاہ غازی کے نگر سے اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ میں محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب آپ کا ممنون ہوں، جناب محترم الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب، اور آپ کے یہ خوشبخت نوجوان، آپ کی ٹیم کے سونے سونے چہرے منور حسین، بابر علی اور عمر فرید اور ذیشان فرید۔ اور ناظرین، اب ہم شامل کریں گے جناب محترم الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعتیہ کلام۔ میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول کے گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میں فقط
اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائیں کس کو صدا دوں، آپ فرمائیں کس کو صدا دوں، بے نگاہی پہ میری نجائے، دین بر میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اللہ اکبر. میرے آنسو محبت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں